السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو وے انفو کے پیارے دوستو، اللہ کے لامقام سے مقام میں آنے اور کائنات کو تخلیق کرنے سے شروع ہونے والے سلسلے تخلیق کائنات سے آج تک کا 11واں پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ کائنات کی ابتدائی تخلیق سے حابیل و قابیل کے واقعے تک آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ ان ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیث علیہ السلام کی زندگی و موت کے حالات و واقعات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے کہ شیث علیہ السلام کے کیا معنی ہیں، ان کے لیے جنت سے حور کیوں لائی گئی، اور بہت ہی دلچسپ اور نایاب معلومات، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، آدم علیہ السلام کے بعد شیث علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ شیث علیہ السلام اس کائنات کے دوسرے نبی ہیں۔ شیث علیہ السلام کے معنی اللہ کی نشانی، اللہ کا انعام، اللہ کی طرف سے عطا کردہ کے ہیں۔ شیث علیہ السلام کی شکل و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہت پائی جاتی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بھی آپ سے بہت پیار تھا، کیونکہ حابیل کے قتل کے بعد آدم علیہ السلام غمگین رہتے تھے، جس کا ذکر پچھلی ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غم کو دور کرنے کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کو پیدا کیا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا غم ہلکا ہو گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شروع سے ہی حضرت شیث علیہ السلام کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ شیث علیہ السلام کو جنت کے احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کی تربیت رنگ لاتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور تبلیغ کے منفرد طریقے سکھائے، ان کو دن رات کی ساعتوں کی پہچان کروائی، عبادات کی تعلیم دی، طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو آنے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام سے بہت امید اور محبت تھی۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا شیطان کے راستے پہ چل نکلا تھا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی اور نیک اولاد عطا کی، جو حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ دین کی تبلیغ اور عبادات میں مصروف رہتی۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں اور کل 100 صحیفے آسمان سے نازل کیے، جن میں سے صرف 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ قرآن میں نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 26 انبیاء کا ذکر کیا، ان میں شیث علیہ السلام کا ذکر نہیں، پر احادیث میں شیث علیہ السلام کا نام ملتا ہے۔ شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی دی ہوئی تربیت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاری۔ جب حضرت شیث علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو آپ گوشہ نشین ہو گئے، اور آپ کی اولاد دین کے کام کو آپ کی سرپرستی میں آگے بڑھاتی رہی۔ شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی طرف سے بڑے پریشان رہتے تھے، جو شیطان کی راہ پر چل پڑا تھا، اور ان کو صحیح راہ پر لانے کی فکر اور کوشش میں رہتے تھے، جو بت پرستی کرنے لگے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت شیث علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔
عیسی علیہ السلام کے باقی بھائیوں اور قابیل کی اولاد جو شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، ان سب کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ عیسی علیہ السلام لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے، برائی سے روکتے، معاشرے کو پرسکون بنانے کے طریقے بتاتے، والدین کی خدمت اور صلہ رحمی کا درس دیتے اور ہر وقت صبر و شکر کرنے کی تلقین کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت عیسی علیہ السلام کو وصیت کی کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ساتھ لو، کیونکہ میں نے وہ نام عرش پر لکھا دیکھا ہے اور اس نام کی برکت سے میری خطا معاف کر دی گئی تھی۔ اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں، تمام جنت کے محلات اور بالا خانوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس ذات سے محبوب اللہ کو اور کچھ بھی نہیں۔ جب حضرت عیسی علیہ السلام کا وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے ذمے اپنے سب معاملات سپرد کر دیے۔ انوش نے اپنے بیٹے کرنین کو اور کرنین نے اپنے بیٹے ملحلئیل کو تمام معاملات کا والی بنا دیا، اور ایران کے لوگ ملحلئیل کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ 7 سلطنتوں کے بادشاہ بنے اور یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے جنگلات کا خاتمہ کر کے شہر اور قلعے تعمیر کیے، اور انہوں نے ہی شہر بابل تعمیر کیا۔ شیطانوں اور اس کے لشکر کو بھی شہروں سے بھگا کر ویرانوں میں دھکیل دیا۔ ملحلئیل کی بادشاہی 40 سال تک رہی، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اخنو کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور اپنے تمام معاملات ان کے سپرد کر دیے۔ پیارے دوستو، اخنو حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ اگلی ویڈیو میں ان کا ذکر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے جنت سے حور لائی گئی جن سے ان کا نکاح ہوا، واللہ عالم۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات بعض روایات کے مطابق 912 برس میں ہوئی، اور ان کے مزار کے بارے میں 3 قول مشہور ہیں۔ ایک قول کے مطابق ان کا مزار غزہ میں ہے، اور دوسرے قول کے مطابق عراق کے شہر مرسل میں ہے، تیسرے قول کے مطابق ان کا مزار بھارت میں ہے۔ دوستو، بعض روایات کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام نے حضرت انوش علیہ السلام کو اس نور کے بارے میں بتا دیا جو ان میں منتقل ہو چکا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اور ان کو بتایا کہ وہ انوش علیہ السلام کی نسل میں آئیں گے، اور ان سے کہا کہ وہ یہ راز اپنی نسل کو بتائیں اور آگے انہیں نصیحت کریں کہ وہ اپنی اولاد کو اس نور کے بارے میں بتائیں۔ اس طرح یہ راز حضرت عیسی علیہ السلام سے انوش اور انوش سے آگے نسل میں منتقل ہوتا چلا گیا۔ پیارے دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ادریس علیہ السلام کی زندگی و موت کے حالات و واقعات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فوراً کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔